ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں یقیناً آپ لوگ بھی پرندے پالتے ہوں گے اور بہت سے لوگ پرندوں کو پالتے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کو تو پرندے بہت پسند ہوتے ہیں۔ اور پرندوں کا ہمیں پتہ ہے کہ جنگلوں میں بھی ہوتے ہیں، اور بعض پرندے ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ بچوں ایک ایسا پرندہ جس کی آواز سب سے پہلے بچہ جو ہے پہچانتا ہے، یعنی بہت چھوٹا بچہ جو سب سے پہلے جس پرندے کو پہچانتا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، جی بالکل آپ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، میں چڑیا ہی کی بات کر رہی ہوں۔ بچوں چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کی آواز بچے فوراً پہچان لیتے ہیں اور جس کو پہچاننے لگتے ہیں۔ اور چڑیا ہمیں پتہ ہے کہ صبح سب سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں چڑیا کی ہی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی بہت ساری چڑیاں آپ ایسا لگتا ہے بہت شور کر رہی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹا سا پرندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوتا ہے، اور کتنا معصوم پرندہ ہے۔ بہت سارے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اس کو پالیں، اور ہمارا دل بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم اتنے پیارے پرندے کو جو کہ بہت معصوم سا ہے ہم ایذا پہنچائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں پرندوں میں سے خاص طور پر چڑیا کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ جی ہاں بالکل، آپ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں کہ آج کی جو ہماری حدیث ہے اس کا موضوع بھی کچھ چڑیا کے اوپر ہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو وہ کیا ہے کہ واقعی چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جیسے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ سب سے معصوم پرندہ ہے، اور جس کی آواز بھی نو ڈاؤٹ بہت پیاری ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرتی ہیں، اور بہت امن پسند پرندہ ہے، لڑتا جھگڑتا بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے، سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ کی طرح راوی حدیث کا تعارف کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر الدوس ہے، اور انہوں نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے احادیث مروی ہیں۔ بچوں آتے ہیں ہم اپنی حدیث کی طرف، آپ دیکھیے۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کے دل جیسے ہوں گے۔ اب ہم حدیث کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ یدخلو داخل ہوں گے، الجنت جنت، اقوام قوم، افئدتہم ان کے دل، مثلا جیسے چڑیا کے دل، یعنی جنت میں ایسے اقوام داخل ہوں گی کہ جن کے دل چڑیا کے دل کے برابر ہوں گے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ چڑیا جو ہے بہت امن پسند پرندہ ہے، بہت معصوم پرندہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چڑیا کے دل کی مثال پیش کی ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چڑیا کے دل کے برابر ہوں گے، یعنی بہت معصوم ہوں گے۔ آئیے بچوں اب ہم شرح حدیث پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت جنتیوں کی صفات بتائی ہیں،
جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا، چڑیا کا تعارف کروایا کہ چڑیا جو ہے بہت امن پسند پرندہ ہے اور بہت معصوم پرندہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پرندے کی مثال دے کر سمجھایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چڑیا کے دل کی طرح ہی معصوم ہوں گے، یعنی وہ رحم دل ہوں گے۔ اور اس حدیث کا، جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ آج کی جو ہماری حدیث ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ رحم دلی جنتیوں کی صفات ہے۔ اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت جنتیوں کی صفات بتائی ہے کہ جنتیوں کے دل چڑیا کے دل کی طرح نرم ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل سخت نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے دل نرم و ملائم ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک چڑیا کا بچہ ہے اور کتنا معصوم ہوتا ہے، وہ کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا ہے۔ اس مبارک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سخت دل جو ہیں وہ کافر اور گناہگار کے ہوتے ہیں، مومن کا دل سخت نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے اپنے کلام مبارک میں بھی کہا ہے کہ مومن کی صفات بتائی ہے کہ جب ان کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت سے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کے دل اللہ پاک کی محبت سے اتنے معمور ہیں اور اتنے معصوم ہیں کہ وہ جب قرآن پاک کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں خشیت الہی سے، ان کے دل اتنے معصوم ہیں۔ ان کی یہ صفات اس لیے بتائی گئی کہ مومن اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر اپنے دل پر اثر لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے، وہ ہر چھوٹی سی بات جو ہے اس کو سوچتا ہے، اور خاص طور پر بچوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں، میں نے آپ کو یہ حدیث سنانا لازمی سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چڑیا جو اتنا معصوم پرندہ ہے آپ کو بھی بہت پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے کہ ان معصوم بچوں کو یہ پرندہ پسند ہے، اس لیے اس کی مثال دے کر بتایا کہ دیکھیے جنت میں ایسے لوگ جائیں گے کہ جن کے دل اتنے نرم ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ جو ہے اس کی تلاوت ان کے سامنے جب کی جائے تو وہ ان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اور آج کل تو سخت دل ہونا باعث شرف سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے، ہر کوئی فخر سے کہتا ہے کہ میں بہت سخت دل ہوں، میرا دل نرم نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے دل چڑیا کے دل کی طرح نازک ہوں گے، یعنی بہت نرم دل ہوں گے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ قرآن پاک کی آیات یا دین کی کوئی بات سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور باقاعدہ قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل تھے، جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے جب یہ کہا تھا کہ میں نے اب اسلام لانے سے پہلے کی بات انہوں نے بتایا کہ دور جاہلیت میں جیسا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو انہوں نے جب وہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا مبارک ثابت ہے۔ اور بچوں میں آپ سے کہوں گی کہ خاص طور پر اسکولوں میں اور بچے جو ہیں بہادر بننے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہاں بہادر تو ہمیں بننا ہے، میں یہاں یہ آپ سے نہیں کہوں گی کہ آپ بزدل بن جاؤ۔ دیکھیے بہادری میں اور نرم دل ہونے میں اتنا وہ فرق نہیں ہے، سخت دل ہونا بری بات ہے، بہادر ہونا بری بات نہیں، ہمیں بہادر بننا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ بہادر کون ہے؟ بہادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، یعنی کسی کو مارے، وہ بہادر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھے وہ بہادر ہے۔ اور نرم دل کی بات یہ کہ نرم دل وہ ہے جو کسی کی تکلیف دیکھ کر وہ تکلیف اپنے آپ میں محسوس کریں، یعنی اگر وہ کسی انسان تو دور کی بات ہے، اگر کسی پرندے یا جانور کو دیکھیں کہ یہ تکلیف میں ہے تو وہ تکلیف خود محسوس کریں، اور انہی نرم دل لوگوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں کہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے اپنے کلام مبارک میں بھی ان لوگوں کی صفات بتائی ہیں۔ تو آپ بھی اسکولوں میں بہادر تو ہمیں بننا ہے، کیونکہ مسلم بہادر ہوتا ہے، مسلم کبھی کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، لیکن اپنے دل کو نرم رکھنا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جیسے کہ آپ چڑیا کا بچہ جو کبھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور بعض بچے جو اس کو اٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، خیر وہ تو
جانوروں کی بات ہے ان پر بھی ہمیں رحم کرنا ہے، کیونکہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کو بھی ایذا نہیں پہنچانی ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد ہمیں اپنے اندر بھی محسوس کرنا ہے، اور یہی بات جو ہے نرم دلی کی پہچان ہے، اور یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. اب یہاں وہ لوگ سوچیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سخت ہیں، ہمارا دل بہت سخت ہے، ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کون سی کنڈیشن بتاتا ہے. اسلام بہادری کو پسند کرتا ہے، لیکن بہادری کیا ہے اس کی تعریف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ بہادر کون ہے، جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے لیکن دل سخت نہیں کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو صحابہ کرام حیران ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی انسان ہوں. یعنی نرم دل ہونا مومن کی صفات میں سے ہے. مومنین کی صفات کیا ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، سخت نہیں ہوتے ہیں. بہت چھوٹی سی بات پر بھی ان کے دل بھر آتے ہیں. اب یہاں بعض بچوں کو میں بتا دوں کہ وہ ذرا سی بات پر رونے لگتے ہیں. ممی نے ڈانٹ لیا رونے لگے، بابا نے ڈانٹ دیا آپ رونے لگے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کی باتوں کو ماننا ہے، ان باتوں پر نہیں رونا ہے. ہمیں تمام انسانیت کا درد اپنے اندر محسوس کرنا ہے اور تمام لوگوں کی مدد کرنی ہے. میرے استاد محترم اس بات پہ ایک بہت اچھی بات بتاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہسپتالوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے مریض ایسے ہیں جن سے کوئی ملنے نہیں آتا ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. ہم یہاں ایسی تو بہت ساری کنڈیشنز ہیں، لیکن ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، اور ایسے مریض ہیں جن سے کوئی ملنے نہیں آتا ہے، اور اس حالت میں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بہت قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ اس کے اندر ایک بات کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید کہ یہ میرا آخری وقت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں سے ملنے جانا چاہیے. میرے استاد محترم ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے پھل فروٹ یا کوئی اور چیز لے کر جانی چاہیے، ان کے لیے ہمدردی کے چند الفاظ کہنے چاہیے. ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی زبان سے اگر ہم ان کو تسلی دیں گے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور ہمارے اندر بھی دین کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر بھی نیک کام کرنے کی استعداد بڑھے گی. کیونکہ ہم بھی سوچیں گے کہ آج اگر میں صحت مند ہوں تو کل میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہوں. خیر اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں ہر حال میں تیار رہنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی تھی کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فراغت کی. تو ہمیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ نرم دل لوگوں کی پہچان یہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ہر انسان کا درد اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اور ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک واقعہ سنا ایک شخص کا کہ وہ بہت پیاسا تھا، اتنا کہ شدید پیاس کی وجہ سے اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ اب میری موت قریب ہے، لیکن یکایک پیدل چلتے ہوئے صحرا میں اسے ایک کنواں نظر آ گیا، اور اس نے بہت بڑی مشکل سے اس کے اندر وہ گیا اور پانی پیا. لیکن جب وہ باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے بہت زیادہ بلک رہا تھا اور بہت تڑپ رہا تھا. تو اس شخص نے سوچا کہ مجھے اتنی پیاس لگی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اس جانور کو بھی ہو رہی ہوگی. اس نے اسی محنت سے اس جانور کو بھی پانی پلایا. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس عمل سے، یعنی صرف ایک جانور کو پانی پلانے سے، وہ شخص جنتی ہو گیا. یعنی یہاں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، لیکن انسانوں کی تو پھر بات ہی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہ بتایا ہے کہ حقوق اللہ سے پہلے تم حقوق العباد ادا کرو، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کر دیں گے. لیکن حقوق العباد ایسا معاملہ ہے کہ جب تک ہم جن لوگوں سے ہم نے زیادتی نہیں کی ان سے معافی نہیں مانگیں گے یا ہم لوگوں کا حق ادا نہیں کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے. اب یقیناً آپ یہ سب باتیں سمجھ گئے ہوں گے، اور میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک صفت کو اپنانے کی توفیق بخشے، ہمارے دل بھی دوسرے لوگوں کی تکالیف کو محسوس کریں، اس درد کو محسوس کریں، کیونکہ یہی جنتیوں کی صفات ہیں.
اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ یقیناً اب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، وہ لوگ جائیں گے کہ جن کے دل چڑیا کے دل کے برابر ہوں گے، بہت نازک دل کے ہوں گے، بہت معصوم ہوں گے۔ لیکن آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ گئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا راہ عمل ملا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کردار اس کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ پڑھتے ہیں ہم راہ عمل۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، دل کا نرم و ملائم ہونا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ نمبر 2، سخت و شدید دل کافر و گناہ گاروں کے ہوتے ہیں، ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں لوگوں کا احساس کرنا اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں چاہیے کہ ہم جنتیوں کی اس عظیم صفت کو اپنانے والے بنیں۔ بچوں یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ حدیث اور اس کے بعد جو میں نے آپ سے شرح حدیث بتائی، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا سب، اور راہ عمل بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بچوں ایک بات، ہم پڑھتے تو ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس شخص کے لیے جو ان کی بات سنتا ہے اور آگے تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ راہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حدیث کا نچوڑ یعنی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ راہ عمل آپ ضرور یاد کیا کیجیے اور ان تمام باتوں کو سن کر پھر اس پر عمل بھی کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے اور سختی سے بچائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل پر اپنا دین ثبت کر دے، یعنی میرا جو دل ہے اس کے اندر میرے رب کا دین جو ہے وہ ثبت ہو جائے اور میرا دل بھی نرم ہو جائے، یعنی جو دین کی باتیں میں سنوں تو پھر میں اس پر عمل بھی کروں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں جانے سے پہلے ہمارا یہ ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور ہمیں بھیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج کیو ٹی وی D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اللہ 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 جمیل ویحب الجمال۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند